نہ تو جنت مانگ رہا ہے، نہ جہنم سے نجات، نہ مغفرت مانگ رہا ہے. اس نے دیکھا رونق لگی ہوئی ہے، مٹھائی تقسیم ہو رہے ہیں، وہ چلے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں. کوئی مقصد لے کے نہیں ہے. اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے، یہ مسلم شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. عربی جن کو آتی ہو تو سمجھتے ہیں کہ کتنا مزیدار جملہ ہے. رسول اللہ لگتا یہی ہے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. عموماً روایت بالمعنی بھی ہوتی لیکن یہ الفاظ ایسے ہی لگتے ہیں. فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ جو مقصد لے کے بیٹھے نیت کر کے جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے نجات، مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے جو بیٹھا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے بھی بیٹھنے والا بدبخت بدقسمت نہیں ہوتا، اس کی بھی قسمت کھل جاتی ہے. اس لیے میں باغم باغ آیا ہوں. قاری صاحب کہتے ہیں کہ طبیعت تو ٹھیک بھائی رش موت تھا اس لیے دیر ہو گئی. بڑی مشکل سے باغم باغ بیٹھے، بیٹھ لوگ بیٹھے ہوئے، اب دیکھیں معتکفین بیٹھے ہوئے، کتنے قیمتی لوگ، کتنے قیمتی لوگ یہ اعتکاف کرنے والے. اللہ سب کے اعتکاف کو قبول کرے، آمین. ان کی دعاؤں کو قبول کرے. آمین. ان سے گزارش ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. ہم سب مشکلات میں ہیں، آمین. امت بھی مشکلات میں، پاکستان بھی مشکلات میں. اللہ امت کے اوپر رحم فرمائے، پاکستان کے اوپر رحم فرمائے. مجھے تو بڑا ہی خیال آتا ہے، میرے ایک شاگرد جی پچھلے عرصے میں گئے تھے، انڈونیشیا گئے تھے تبلیغی جماعت کے ساتھ 7 مہینے کے لیے بیرون کا سفر. رمضان میں وہ واپس آئے. تو آپ اپنی دعاؤں میں پاکستان کا بھی خیال رکھیں. پاکستان میں خیر و برکت ہوگی تو وہ خیر و برکت میرے گھر بھی پہنچ جائے گی، آپ کے گھر بھی پہنچ جائے گی. اگر یہاں کوئی فتنہ ہوگا ہمارے گھروں تک بھی وہ فتنہ پہنچ جائے گا. وہ آئے میرے پاس، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی کارگزاری سنا رہے تھے میرے شاگرد بلال صاحب. میں نے کہا سنائیں کیا لکھا. کہنے لگے جی وہاں رہے ہم، ایک چیز انہوں نے یہ مجھے بتایا، حیران ہو گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً کوئی ان کی کرنسی کوئی ہلکی ہے، 1 لاکھ روپے کا نوٹ ہے، بڑا نوٹ، ہمارے یہاں 5,000. کہتے ہیں کہ ہم نے 2,500 ڈالے کھلوائے تو وہ پورے بیگ میں نا 3-3.5 کروڑ کا. کہتے ہیں ہم مختلف مسجدوں میں جاتے تھے، وہ سارے جو ہے نا وہ بیگ میں لے کے گھومتے رہے، خرچ کرتے رہے، 1 روپیہ بھی چوری نہیں، چوری چکاری کوئی، ہم سکون، ہر ایک اپنے کام سے. عجیب بات بتائی تم نے کہ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ مسجد ہی آتے ہیں جوتے چرانے کے لیے. جو مسجد آتا ہے، ہر مسجد آنے والا نمازی نہیں ہوتا، اس کو جوتے چرانے کے آتے ہیں. اسی بات یہ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ مسجد آتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے آنے چاہیے، اچھا لباس، اچھی ٹوپی. اس نے لکھا ہے یہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، مفتی حضرات نے لکھا ہے ان کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ پہن کے آپ کسی مجلس میں جانے کو پسند نہیں کرتے. تو اب دیکھیے میں نے یہ کہا تو وہ جو نا اپنے جوتے، قیمتی جوتے پہن کے آ گیا، جو میں کوئی برانڈڈ جوتے تھے پہن کے آ گیا ہزاروں میں. خطیب صاحب نے کہا ہے ادھر کوئی تلاش میں تھا، باہر نکلا ہوں وہ آستین چڑھا کر یہ آپ نے مطلب بتایا. میں نے کہا جی بتایا تھا. کہتے ہیں چوری کر کے لے گئے ہزاروں روپے کے وہ چپل تھے. میں نے تو کہا تھا کہ اچھے لباس میں آ جائیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں خوبصورت لباس میں، جی اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو اچھے لباس میں آپ جائیں. لیکن اگر میں اس چور پہ کیا کروں کہ جو مسجد آتا ہے کس لیے، نمازیوں کے روپ میں چوری کرنے آتا ہے. کہ میں تو وہ چائنے کے 100-200 روپے والے چپل پہن کے آتا تھا
کہ لے جانے والا بھی بیچتا ہے. اب یہ جوتے چوری ہو گئے. میں نے کہا اللہ کرے، دیکھیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی امن و امان، کوئی چوری چکاری. یاد رکھیے اللہ ان جو گناہوں سے ہمارے ملک کو پاک بنائے گا، پاکستان ہوگا. پھر وہ کہنے لگے کہ جی وہ امام وہاں پہ قاری صاحب توجہ فرمائیں، کہنے لگے جو امام ہیں وہ سب حکومت ہینڈل کرتی ہیں، سب کو، مسجدوں کو، سب کو. کہنے لگے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم گئے، امام سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، جامع مسجد نہیں ہے ایسی جامع مسجد، ان کو بتایا 80,000 پاکستانی سے 90,000. جامع مسجد جو بڑی بڑی مسجدیں جہاں جمعہ ہوا کہ وہاں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اتنی تنخواہیں. تو میں نے کہا یار میرے لیے وہاں مسجد یہاں پاکستان میں تو یہ مغل پورے میں کوئی ایک جو نا بندہ کوئی امام مجھے ملا تھا کچھ سال پہلے، میں نے کہا تیری کتنی تنخواہ؟ 6,000. 6,000 روپے ہم امام کو دے دیتے ہیں، پورا مہینہ گزارو پیٹ پر. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امام جو ہے نا مطلب کہ یہ کوئی فرشتہ ہے. اور بھائی فرشتہ نہیں ہے، امام بھی انسان ہی ہے، بھوک لگتی ہے، لباس چاہیے. رہبانیت عیسائیوں کے اندر تھی، بھائی عیسائی اسلام میں نہیں ہے. عیسائی اپنے راہبوں کو درویشوں کو سمجھتے تھے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان پر حرکتیں کرتے تھے. لیکن ان کے ایک راہب پر میں نے کتاب میں پڑھا، ایک ساتھ تک وہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا تھا. ہمارے یہاں کو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہونا کوئی عبادت، ترابی 2 ٹانگوں کے اوپر کھڑا تھا، ایک ٹانگ کے اوپر تو نہیں. کوئی رہبانیت نہیں ہے اسلام، اس کی کوئی گنجائش نہیں. امن و امان، سکون. کہنے لگے مہنگائی بہت ہے لیکن لوگوں کے اندر خریداری کی خریدنے کی سخت موجود ہے، خوشحالی ہے. اس نے ایک اور بات مجھے بتائی، مجھے بڑی پسند تھی، خصوصی طور پر دعا کری. کہنے لگے وہاں پر حنفی، شافعی، مالکی یا مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ نہیں، سارے مسلمان ہیں. کسی مسجد میں بھی گئے، جو جیسے نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. کہنے کا مزہ آ گیا، سارے مسلمان. ہمارے یہاں کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی، اور نیچے اور کتنے طبقے ہیں پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا. بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ ہم سب کو مسلمان بنا. آمین. اصل چیز اب دیکھیں نا، اصل چیز مسلمان ہونا ہے. میری یہ نصیحت ذہن پہ رکھیں، رمضان کے آخری راتیں ہیں، یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے ارائی ملاتے، ارنجن، راجپوت اور کیا اور بٹ. اب آپ بتائیں بٹ ہونا اصل کام ہے، انسان ہونا اصل کام ہے جی. اصل چیز تو انسان ہونا ہے. اس کے نیچے آ جائے پٹھان ہونا، سندھی ہونا، بلوچی ہونا، پنجابی ہونا، یا چودھری ہونا، یا ارائی ہونا، یہ تو ضروری چیزیں، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. اللہ کے ولی نہیں. اب اگر بٹ یہاں پر ہے، سعودی عرب میں بٹ ہیں، انسان تو ہے. امریکہ میں تو بٹ ہوں گے ہی، انسان ہے. اصل ہے انسان ہونا. ارائی ہونا، بٹ ہونا، چودھری ہونا، یہ ضمنی چیزیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. اسی طرح یاد رکھیے مسلمان ہونا اصل کام ہے. حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، بریلوی ہونا، دیوبندی ہونا، اہل حدیث ہونا، یہ ایسے ہی بٹ ہونا. اگر کوئی بٹ نہ بھی ہو تو چل جائے. ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ؟ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے اسلام. کتنی اہمیت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے میری بات سنیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے. عرب میں نسب کا بڑا خیال ہوتا تھا، یعنی میرا باپ کا نام، میرا دادا کا نام، پردادا کا نام، وہ پڑھتا 20 نسب. اب سلمان فارسی تو ایران سے آئے تھے،
اور ایران میں کوئی ایسا نسب بھی وہ نہیں محفوظ تھا، اور نسب ان کے والد ایران میں کیا تھے؟ آتش کدے کے سیکرٹری جنرل تھے، بت پرستی، شرک کے، اب وہ نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے، تو ان کی باری آئی، آپ بتائیں اپنا نسب، کہنے لگے سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، کہنے لگے سلمان اسلام کا بیٹا، کیونکہ بھائی میں جو میرا باپ کو جو نا آتش پرست، میں تو اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق رکھنا قیامت کے دن نہیں رکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں نہیں رکھنا چاہتا، میں اسلام کا بیٹا ہوں، سلمان ابن اسلام۔ کتنی اہم بات ہے، یہ بات حضور تک پہنچی کہ مجلس میں ایسا ہوا، سلمان فارسی نے اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہا، اپنے باپ کا نام نہیں لیا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ قیامت کے دن سلمان میرے اہل بیت میں سے اٹھے، جو اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا بنائے گا اہمیت اس کی ہے۔ حضور نے اہل بیت قرار دے دیا، کن کو؟ سلمان فارسی کو۔ اس نے اپنے سارے نسب کو ختم کر دیا، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کا بیٹا بنائے، یہی ہماری پہچان ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے، مسلمان۔ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی جب مسلمان بنیں گے ہماری ساری دلچسپیاں اسلام کے ساتھ ہوں گی، اور پوچھا بھی اسلام کا جائے گا، قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ من ربک، تمہارا پروردگار کون؟ ما دینک، تمہارا کیا جواب لکھا ہے حدیث میں؟ دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ دیکھا، تم چودھری ہو، یہ پوچھا جائے گا؟ ارائن، قریشی، حنفی، شافی، مالکی؟ نہیں، دین، ما دین، تمہارا دین کون سا ہے؟ ہم اپنا تعارف بھول گئے۔ اللہ کے ولیوں، اس رمضان کے وسیلہ واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی شناخت دوبارہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ اپنا لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھانے آ رہا تھا، اپنی مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، وہاں سے اترا ہوں، دروازے پہ ایک صاحب کھڑے تو سلام کر مانگنے والے تھے، بیکاری، تو وہ اب امام جو خطیب ہے وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ اس فرقے کا نام لے کر وہ چندہ کرے، سلام کرتے ہیں کہ آپ سنی ہیں، بریلوی، تاکہ وہ ممبر پہ چڑھ کے صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے پیسے اکٹھا کریں، مذہب کارڈ۔ میں کہا توبہ کر، میں تو کبھی سنی رہا ہی نہیں، کبھی باپ دادا بھی سنی نہیں تھی، کیا بات کر؟ کہنے لگا اچھا آپ دیوبندی ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو چترالی ہوں، دیوبند تو ادھر ہندوستان میں ہے، میں تو چترال سے میرا تعلق، چترالی ہوں۔ پریشان ہونے کے لیے آپ غیر مقلد اہل حدیث بھائی ہوں گے، میں کبھی باپ دادا کے غیر مقلد نہیں، پھر آپ اور ہیں کون؟ غصے ہو گئے، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، وہ مسجد میں نہیں آیا، وہ جاتے وہ دوسرا ساتھی مجھے دیکھو یہ مسلمان جا رہے ہیں، پھر تانا دیتے ہوئے، پھر اس نے اتنی بڑی گالی دی مجھے، وہ میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے ذکر نہیں کر سکتا اس کا، مسلمان ہونے پہ گالیاں ملتی۔ اب دیکھیے یہ فرقوں کو آپس میں لڑا کے، مسلکوں کو لڑا کے، جیسے جو نا مرغے نہیں لڑاتے، پتہ نہیں کون لڑا رہا ہے، ویسا مسلمان بن جائے۔ اور پھر مسلمان بننے سے ہوگا کیا؟ یاد رکھیے ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، عقیدہ طحاویہ کے نام سے، عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد، مسلمانوں کے عقائد کیا؟
وہاں لکھا ہوا ہے، بھائی صاحب نے پڑھا ہے اور سب مختلف کو بتایا بھی پڑھیں گے. والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ تمام کلمہ گو ولی اللہ ہے. ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ گو ہے نا. والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن، ولی اللہ ہیں، ولی الرحمن ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ولی مانیں گے تو کیا ایک دوسرے کو گالی دیں گے؟ نہیں. کبھی کوئی ولی اللہ کو گالی دیتا ہے؟ نہیں. کبھی اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، کبھی جھگڑا کریں گے؟ الحمدللہ جو مسجد آ رہے ہیں سارے ولی اللہ ہیں. والمؤمنون كلهم اولیاء. ہمارے عقائد ہی ہے، ہماری سوچ ہی ہے، ہمارے افکار ہی ہے. یہ فکر اپنائیں گے انشاءاللہ امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا. جوتے بھی نہیں چرائیں گے کیونکہ ولی اللہ کے جوتے تو کوئی بھی نہیں چراتا. ایک تو میں نے بات یہ عرض کرنی تھی آپ سے کہ رمضان کے آخری ایام چل رہی ہیں، آخری راتیں چل رہی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ایک معتکفین بھائی جو بیٹھے ہوئے اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے. قاری صاحب نے چھوٹے بیٹے نے جو قرآن پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرف بحرف قبول فرمائے. سننے والے سنانے والوں کی اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو سرسبز شاداب رکھے. اللہ اپنی نعمتوں سے ان کو محفوظ رکھے. ہر آفت سے، ہر بلا سے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کی عبادتیں ہوتی ہیں پورے سال تک ان کے اثرات رہتے ہیں، ان کی برکتیں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے ساتھ ان کی رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کی برکتوں کو قائم دائم رکھے. آمین. دوسری بات یہ جو کہا کہ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے. دیکھیے قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ بہت سارے مضامین اس میں ہیں. وہ بہت سارے سائنسدان تو یہ پڑھ کے اس میں سائنس کے بارے میں مضامین ہیں. ڈاکٹر مورس بکائی وغیرہ جو مسلمان ہوئے تو یہی دیکھ کے مسلمان ہوئے. لیکن بنیادی طور پر یہ کتاب ہدایت. اب ہدایت کیا چیز ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہدایت کیا چیز ہے. میں یاد رکھیے معتکفین بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف کی عبادت کیا ہے. ظہر کی 4 رکعتیں تو آپ گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی عصر کی 4 پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں. یہ سب عبادتیں ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اعتکاف کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. بھائی اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصل عبادت کیا ہے؟ ان کی اصل عبادت ہے کہ وہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر، قبر کے برابر کمرہ ہے، بڑی جگہ نہیں لیتے مسجد میں، ہے نا، چھوٹی سی، اس میں بیٹھ کے وہ سوچیں کہ میں آیا کہاں سے. پھر سوچیں کہ میں نے جانا کہاں. تدبر اور تفکر یہ عبادت ہے. اور یہ عبادت جناب عبد المطلب نے شروع کی تھی. کب؟ حضور کی بعثت سے پہلے. آپ کے دادا عبد المطلب غار حرا میں وہ جاتے تھے، رمضان پورا رمضان وہاں رہتے تھے. اس کو جو نا بھائی یاد تحنث کہتے ہیں عربی میں. پھر حضور علیہ السلام جاتے تھے رمضان میں، وہاں پورا رمضان وہاں گزارتے تھے. اللہ کی ذات، صفات، مخلوقات، اور ہم آئے کہاں سے، کہاں ہم نے جانا ہے، اس کے بارے میں سوچتے تھے، فکر کرتے تھے. اب یہ معتکفین جو بیٹھے ہوئے یہ بیٹھ کے سوچیں کہ میں آیا کہاں سے ہوں. ایک مرتبہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ تدبر اور تفکر کہ میں آیا کہاں سے ہوں، یہ عبادت. میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ ایک طالب علم سے پوچھا، چلو میں گجروں والے سے. اور میں نے کہا کم وقت جنت سے آئے ہو. کہاں سے؟ گجروں والے کی بات نہیں ہے. ہم کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکل کے اس دنیا میں آئے. اور پھر جانا کہاں ہے؟
کون بتا رہا ہے؟ ہدی للناس، قرآن بتا رہا ہے۔ یہ کام ہے قرآن کا کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ یہ سائنس کا کام، سائنسدان تو آنے کے بعد پھر تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، آیا کہاں سے؟ جنت سے، پھر کہاں جائے؟ ہدی للناس، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ محمد رسول اللہ، پیغمبروں کا یہی کام ہے، ہدایت، یہ بتا دینا کہ بھائی کہاں جانا ہے۔ اور دیکھو نا، کافر تو کہتے ہیں مر گئے، کافر ختم، مٹی میں رل مل گئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں، مر گئے تو زندگی یا ختم نہیں ہوئی بلکہ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ قبر میں جائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا، پہلا سیشن، 3 سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک ما تقول فی شأن ھذا الرجل، اللہ کے رسول کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں رہیں گے قیامت قائم ہونے تک۔ بھائی جان ویسے برا نہ منائیں، بڑے نادان لوگ ہیں، 80-90 سال اس زمین کے اوپر بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جانا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے وہاں 80 سال رہتے ہیں، 1000 سال، لاکھ سال، اللہ جانتا ہے۔ یہ قیامت قائم وہاں ہے، اور وہاں بھی سہولتیں چاہیے، صرف یہاں بنگلے نہیں چاہیے، یہاں مٹھائیاں نہیں چاہیے، وہاں بھی مٹھائی چاہیے، وہاں بھی ایسی چاہیے، وہاں بھی سہولتیں چاہیے۔ اس کے لیے کیا تیاری؟ لاکھ سال، 2 لاکھ، کوئی پتہ نہیں کتنا رہیں گے۔ پھر وہاں سے اٹھیں گے۔ اب اٹھنے پہ بھی بہت سارے لوگ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں قبر سے نکلوں گا کیسے؟ اتنی زیادہ مٹی پڑی ہوگی میرے اوپر۔ کیوں جی؟ وہ سلیپیں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالتے، میں کھولوں گا کیسے؟ قرآن نے لکھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو جنبش آئی، اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اثقالہا، ایسا زلزلہ برپا ہوگا کہ سارے قبروں کے اوپر سے چھت ہٹ جائے۔ ہٹنے کے بعد وہ اخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر جو خزانے مردے دفن ہیں سارے زمین ان کو باہر نکلیں۔ ہمیں باہر نکلنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت ہے۔ باہر نکلیں، کہاں جائیں گے؟ حشر کی طرف جائیں گے، وہاں پر پھر حساب کتاب ہوگا، اپنا اپنا بستہ لے کے پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے ہدایت۔ آئے کہاں سے؟ آدم علیہ السلام، ہمارے دادا جنت سے۔ پھر ہم نے جانا کہاں ہے؟ قبر۔ قبر سے وہ سارے مرحلے قرآن بتاتا ہے، اللہ کے رسول، یہ ہے رسولوں کا کام، یہ سائنسدانوں کا کام، وہ تو مرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی کس کے لیے؟ قبر کے لیے تیاری کیا کرنی ہے، آخرت کے لیے میزان اعمال ترازو رکھے جائیں گے، بھائی اعمال تولے جائیں گے، پھر جنت جہنم کا کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا، پھر ہم دوبارہ اپنی اصلی جگہ کیا ہو جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس سارے سفر کے مرحلے کو ہمارے لیے آسان، یہاں یہ رمضان، یہ تراویح، یہ قرآن سننا، نمازیں پڑھنا، یہ اس سفر کی تیاری ہے۔ اللہ بہتر سے بہتر تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قبر کی تیاری، اپنی آخرت کی فکر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچیں گے کہ دنیا کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ رات دن دنیا کے بارے میں باتیں کرنے والے موجود ہیں، کم از کم ایک رات ہم بیٹھ کے آخرت کی فکر کی بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی وہ میدان پہ ہوتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان آخرت ہی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی صورتوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے لیے تم تو بتانے والے ہو۔ دنیا کی کامیابی رات دن باپ بیٹے کو بتاتا ہے، باپ ماں بیٹی کو بتا، کیوں کہ نہیں؟ بیٹا یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، بتانے والے اتنے زیادہ ہیں، آخرت سے غفلت ہے۔ اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے، انبیاء کرام کا کام یہی، علماء انبیاء کے وارث ہیں،
وہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، میں اصل زندگی تو آخرت کی، یہ اللہ کے رسول کو میں مسلم شریف لسان میں پوچھوں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، صرف آخرت کی زندگی جو کہ نامحدود زندگی، اس زندگی کی فکر، قبر میں ہم کتنی دیر رہیں گے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تراویح قرآن پڑھتے ہیں. یاد رکھیے قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہدایت کب حاصل ہوگی؟ سوال کہ قرآن سے ہدایت ہم کب حاصل کر سکیں گے؟ جب قرآن کا ترجمہ آئے گا، قرآن کا معنی معلوم ہوگا، تب ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے. جو بھائی صاحب آپ کے یہاں درس قرآن کی ترتیب ہے روزانہ 3 دن روزانہ کرنے کا. اچھا کام تو روزانہ ہونا چاہیے. اچھے کام کھانا اچھا کام ہے، روزانہ 3 مرتبہ صبح دوپہر شام، ہر ہفتے میں 3 دن. ایسے مشورہ دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں، آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں آپ کے مقتدیوں کو رکھو، لیکن قرآن کا ترجمہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے. ہدایت کب حاصل کرے گی؟ ترجمہ آنا چاہیے، معنی آنا چاہیے، تفسیر آنی چاہیے. چلیں ایک کوشش مسجد میں قاری صاحب کر رہے ہیں، لیکن آپ خود بھی یاد رکھیے کہ آج 11 رمضان تو قرآن نازل ہوا، قرآن کا مہینہ ہے. اس میں ایک چیز میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں کہ کسی عالم کا ترجمہ 500 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا. کتنی زبانوں میں؟ کوئی گلا نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن نہیں ملا. ترجمے والا جون سی زبان کا آپ کہیں گے آپ کو ترجمہ مل جائے گا. یہاں تک کوئی چترال نہیں، وادی ہے، چھوٹی سی وادی ویلی ہے، اس کی زبان ہے، اس میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. کون سی ایسی زبان جس میں قرآن کا ترجمہ 500 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. دیکھیے قرآن آپ نے سنا رمضان میں الحمدللہ اللہ قبول کرتے ہیں. کام پورا نہیں ہوا، کام شروع ہوا ہے. اب 29 کو مجھے بلا کے دعائیں خیر کر کے نکلو، کام پورا ہو گیا. قاری صاحب نے کہہ دیا، استاد جی نے کہہ بھائی شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیے آپ نے سنا صرف کانوں سے، اس کے بعد باری ہے کہ اپنی زبان سے پڑھیں. ناظرہ آپ کو آنا چاہیے، جن کو نہیں آتا وہ آج سے شروع کریں. بات کہتے میں تو 40 سال میری عمر ہے جی. اب میرے ایک دوست 45 سال ان کی عمر تھی، میں نے بیان کیا کہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا شروع کریں. انہوں نے ایک حافظ صاحب سے رابطہ کر کے قرآن ناظرہ شروع کیا. 6 مہینے میں اس نے قرآن مکمل. 45 سال ان کی عمر، اب 60 سال ہو گئی اور وہ اتنے خوش ہیں کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں. جب مجھے ناظرہ آتا ہے ہر ایک کو بتاتے ہیں، میں وہ دکان ہے ان کی، وہ کہتے ہیں دکان میں گاہک نہیں ہوتے، قرآن پاس رکھا ہوا تلاوت کر لیتے. گاہک آ گئے سودا کر لیتے. کہتا دین دنیا کو ساتھ ساتھ. مولانا اشرف الدین خان رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے پوچھا کہ دیندار کون ہے، دنیا دار کون ہے؟ آپ سمجھ فرمایا کہ جو بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو انتظار ہے کہ ابھی اذان ہوگی، مسجد جاؤں گا. وہ دکان اور اڈے پہ بیٹھ کے بھی کیا ہے؟ دیندار. ایک بندہ محراب میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے نا بھائی یاد رکھیے پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے. فرمایا کہ یہ محراب میں بیٹھ کے بھی کیا ہے؟ دیندار. کیسی تشریح کر دی. اب دیکھیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر دی، رات آ گئے سو کر لیا، ویسے ہی بیٹھ کے کیا کرے؟ کوئی گانا سن تلاوت کر. اس کے بعد آپ خود پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ ترجمہ کسی بھی عالم کا جو آپ کو پسند قرآن کا اس کا کیا ہوا بزرگ کا ترجمہ پڑھ لیں. ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ.
کیوں جی صحیح مشورہ دے دو؟ جی جی کام ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہو گیا. ہاتھ کھڑا کرنے کی میری وہ عادت نہیں ہے، لیکن سب نیت کریں کہ اگلے سال تک جو نا بھائی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھ لیں. چلو تب کیا ہوگی؟ ہدی للناس. یہ قرآن پھر کیا دے گا؟ ہدایت دے گا. بھائی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی. میرے استاد صاحب مولانا سرفراز خان صدر صاحب فرماتے تھے کہ میں قرآن کا لفظی ترجمہ اردو ترجمہ بھی کوئی پڑھے میں ضمانت دیتا ہوں. وہ بڑے مفسر تھے، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ کم از کم شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے گا. کیونکہ شرک اور کفر کی ہر قدم قدم پہ ترتیب ہے. شرک اور کفر سے بچ گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اس لیے ترجمے کے ساتھ اگلے سال زندگی رہی تو پھر پوچھیں گے کہ بھائی کتنے ساتھیوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوں. ایک سال بہت ہوتا ہے. ایک رکوع روزانہ آپ پڑھ لیں، سال میں جو نا بھائی مکمل ہو جائے گا. اردو تو سب کو آتی ہے، ہماری قومی زبان. تو یہ ممکن نہیں ہے لیلۃ القدر بھی ہو 29ویں رات ہے، ممکن ہے. اور لیلۃ القدر کا آخری چانس ہے. تاخراتوں نیت کر لیں کہ قرآن کا حق ادا کریں. یہ قرآن صرف جو نا قاری صاحب کے حوالے کر کے اگلے سال تک سوئیں گے نہیں، کچھ ہمت کر کے قرآن سے محبت کا اظہار ہم خود بھی کیسے کریں گے. کوئی ترجمے والا قرآن قاری صاحب سے مشورہ کر لیں، کون سا ترجمہ آسان ترجمہ ہو، زبان آسان ہو، اردو آسان ہو، ترجمہ اس کے ساتھ پڑھ لیں. تو یہ قرآن پھر آپ کو بھی ہدایت دے گا، مجھے بھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ بتائے گا کہ بھئی میں آپ آئے کہاں سے ہیں، جانا کہاں ہے، انجام آپ کا کیا ہے، ٹھکانہ اصل منزل کیا ہے. بیوقوف ہوگا وہ، بدبخت ہوگا وہ جو یاد رکھیے ریلوے اسٹیشن کی رونق دیکھ کے وہاں بستر بچھا کے لیٹ جائے. لازمی بات ہے وہ گاڑی تو چلی جائے گی منزل تک، تو منزل آگے. ہماری منزل کہاں ہے؟ جنت ہے انشاءاللہ. راستہ بتا دیا گیا، روڈ میں خبر سے حشر میزان اعمال ہوتے ہوتے پہنچ جائے. اللہ رب العزت ہماری اس بیٹھنے کو قبول کرے. آمین. قرآن کے ساتھ محبت کرنے، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے، دین والوں کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ.